اسلام آباد سے خوش آمدید، میں ہوں جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان۔ آج ہم پھر سے بات کریں گے نئے صوبوں کے حوالے سے، ان کی انتظامی بنیاد کے حوالے سے، ان کے اوپر ہونے والی سیاست کے حوالے سے۔ ایک سیاسی فٹ بال جو چودھری نثار صاحب نے فرمایا، وہ فٹ بال آج PML نون نے بھی بہت بخوبی کھیلی۔ ایک نئے صوبے کا ایک نیا ایڈینڈم بھی ایڈ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن بھی پاس ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی کی طرف طاقت رکھنی چاہتی ہے PML نون، تاکہ اس کے اوپر جو بھی سیاست ہو وہ سیاست انہی کے کٹہرے میں ہو، انہی کے میدان میں ہو۔ اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے فرحت اللہ بابر صاحب کو ریکمینڈ کرتے ہوئے ایک کمیشن بنائی پارلیمنٹ میں، جو کہ نئے صوبوں کے حوالے سے ڈیبیٹ کرے گی، جس کے اندر PMLN کے علاوہ PMLQ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لوگ اور MQM کے لوگ اور ANP کے لوگ شامل ہیں، جس پہ PML نون کو اعتراض ہے کہ اگر آپ پنجاب کے حوالے سے بالخصوص ایک کمیشن بنا رہے ہیں تو اس کے اندر وفاق کی ریپرزنٹیشن شاید اتنی ضروری نہیں ہے، اور ان کو بالخصوص احتجاج اس بات پہ ہے کہ MQM کے لوگ بھی کیوں اس میں موجود ہیں۔ بوائیکاٹ ہوا PML نون کی طرف سے۔ آج فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ آئیں نہ آئیں، یہ کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گی۔ ہم اسی پہ بات کریں گے آج۔ ہم نے کل بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ ہمارا نیا شو ہے، ہمارا ٹائم 8 o'clock منڈے ٹو تھرسڈے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوا کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کو، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ یہ آپ کا اپڈیٹڈ ٹائٹل ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا تو اٹ واز ڈفرنٹ۔ سعید غنی صاحب، سینیٹر فار دی پیپلز پارٹی، تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ اس۔ اور ہمیں DSNG پہ جوائن کر رہے ہیں شیخ رویل اصغر صاحب، MNA ہیں اور بہت ساری کمیٹیز کے بھی ممبرز ہیں، PMLN کے ایک سینئر رہنما ہیں۔ اگر میں غنی صاحب میجر پارٹی سے اگر شروع کروں شیخ صاحب، تو غنی صاحب یہ اگر اس مسئلے کو ذرا سمپل کر دیں تو ایک صوبہ ہے جس کی اگر ملک ہوتا تو وہ دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا آبادی کے حساب سے، کیونکہ نمبر 12 پہ اس وقت فلپینز ہے 9 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ۔ اس سے زیادہ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں ہمارے سینسس کے مطابق، یعنی اصل میں 10 کروڑ کو پار کر گئے ہوں گے۔ اسی حوالے سے اگر دیکھ لیں سر کہ یہ وفاق چل نہیں سکتی ایک صوبے کی اینسلری بنتے ہوئے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں تھی جو صوبہ بننے کا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا پیپلز پارٹی نے، اور تمام پارٹیوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا۔ مخالفت کسی نے بھی نہیں کی، ایون PMLN نے بھی اوپنلی مخالفت نہیں کی، وہ بس ادھر ادھر ذرا سائڈ ہوتے رہے۔ کر نہیں سکتے تھے نا، اچھا پولیٹیکل نائٹ میئر تھا، بٹ بہرحال وہ تو ان کی چوائس ہے، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے 2-3 کارڈز پلے کیے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے گی اور یہ ان کا جو ایک سلوگن ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ سلوگن ہے، ڈیمانڈ ہے، یا ایکچوئل کام کر رہے ہیں؟ کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں اور ہم اس پہ پولیٹیکل مائلیج دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کروایا جس میں یہ کہا کہ جی بہاولپور صوبہ بھی ریسٹور کر دیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ابھی کچھ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک، لیکن اس پہ بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں تو بن جائے۔ پھر اس کے بعد نیشنل کمیشن جو بنا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ PMLN کی ڈیمانڈ پر ہوا ہے۔ جو پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہوا، تو آپ نے 2 ایسے کام کر دیے جو PMLN ڈیمانڈ کر رہے تھے اور چاہ نہیں رہے تھے کہ آپ سن لیں، ایک فخر الدین جی ابراہیم اور ایک یہ کمیشن۔ نہیں، یہ کمیشن آپ دیکھ لیں، ریکارڈ دیکھ لیں نا، میں تو چلے ہو سکتا ہے یہ سیاسی چالے ہیں نا سعید صاحب، یہ آپ انتظامی طور پہ نہیں۔ سر دیکھیں، میں کنٹینیو کرنے سے پہلے منشور کے اندر آپ کے لکھا نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں گے۔ آپ نے جو عوام کو وعدہ کیا تھا جس کے اوپر آپ کو ووٹ ملا ہے، اس کے اندر یہ لکھا نہیں ہے۔ آپ نے آئینی ترامیم کا بھی نہیں لکھا تھا، لیکن کسی آئینی ترامیم میں بھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ آپ نئے صوبے بنائیں گے، تو سر پھر عوام سے مینڈیٹ لینے کے بعد ہی ہوگا۔ میری بات سنیں، دیکھیں کہیں اس آئین میں یہ نہیں لکھا یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو آپ کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے وہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی پابندی نہیں لگ جاتی کسی پارٹی کے اوپر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ سدرن پنجاب کے لوگوں کا الگ سے ایک صوبے کا حق ملنا چاہیے اور اس بات کی ضرورت ہے، اور پارٹی نے یہ کہا کہ جی ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گیلانی صاحب جو ہیں، اگر دیکھیں اگر یہ کام غلط ہوتا، برا ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا تو کسی اور پارٹی کو ہم نے روکا نہیں تھا کہ اس کی مخالفت کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ اوپنلی کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اچھی بات، خوشی کی بات یہ ہے کہ PMLN نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے پنجاب اسمبلی سے ایک یونین، کیونکہ آپ نے ایک بڑی زبردست پولیٹیکل فٹ بال بنائی تھی، وہ سیالکوٹ میں بنانے کے بجائے سدرن پنجاب میں بنائی تھی، اور پھر اس کو ہینڈل کرنا۔ شیخ صاحب اچھا شیخ صاحب ایک دوسری بات کر دوں، جو آج کل PMLN کے دوستوں کا اعتراض ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جلد بازی میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں 5 مہینے ہو گئے اس بات کو، جلد بازی کہیں بھی نہیں ہے۔ اور PMLN کے دوستوں کی غلط فہمی ہے، شاید میں کہوں گا
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو صرف وہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. شیخ صاحب اس کمیشن کے اندر جتنے ممبرز ہیں اس میں بہت بڑی میجورٹی پنجاب کے ممبرز کی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں, پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پر ہیں یا کسی اور کے ٹکٹ پر ہیں, تو آپ اس کو یہ تو نہ کہیں کہ وہ پنجاب کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ پنجاب کے نمائندے. اور بھائی وفاق کے نمائندے پاکستان کے تو نمائندے ہیں نا. شیخ صاحب یہ کولیشن پارٹنر ہے, بٹ یو اسپیک یور مائنڈ سر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی فٹ بال بنا دیا گیا ہے اور بہت بہترین طریقے سے بنا دیا گیا ہے, اور کوئی اس بات پہ مخلص نہیں ہے کہ یہ صوبہ بنے گا الیکشن سے پہلے؟ الیکشن کے بعد اگر بننا تھا تو اپنی کیمپین کے اندر استعمال کرتے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا یہ الیکشن سے پہلے صوبہ بن جائے گا, کوائٹ فرینکلی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے جو حالات میں اس وقت دیکھ رہا ہوں. مگر میں اس بات کو ضرور سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو ضرور کریڈٹ دیں گے ڈیورنگ الیکشن کیمپین کہ کون سی پارٹی اس کاز کو اچیو کرنے میں مخلص تھی. تو اب یہ ریس ہوگی پارٹیز کے درمیان. تو پالیٹکس ہے نا سر. ہاں, تو یہ پالیٹکس ہے, میں اسے بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. اور پالیٹکس جو ہے وہ پیپل کی وشز سے ڈرائیو ہوتی ہے نا جی. آپ کسی علاقے میں سڑک بنواتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو ووٹ تب دیں گے کہ اگر آپ ہمیں یہ سڑک بنوا کے دیں گے. اس سے ہوگا کیا, ہمارے گھر آنے جانے میں آسانی ہوگی, گاڑیاں یہاں پہ آئیں گی, یہاں پہ بزنس بڑھے گا, آپ کے ووٹ بھی بڑھیں گے مگر ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اب ایک چیز جو ہونی ہی اسمبلیز میں ہے, اسمبلی کی ریزولوشن سے ہونی ہے, اور آئینی راستہ یہ ہے کہ اس کو سیاست دانوں نے ہی بنانا ہے, تو وہ پالیٹکس ہے, سیاسی ایشو ہے. میں نے 1-2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ بڑا ہنس کے کہتے ہیں اس کو تو جی آپ نے سیاسی ایشو بنا دیا. بھائی یہ سیاسی ایشو ہے, یہ ملٹری ایشو نہیں ہے, اس میں فوج انوالو نہیں ہے, اس میں صوبائی اسمبلی ہے, اس میں قومی اسمبلی ہے, تو یہ سیاسی ایشو ہے. شیخ صاحب اگر آپ اپنے حلقے کے حوالے سے آپ کو اعتراضات تھے کہ وہ اس کو کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کو کہاں آپ ڈال دیں گے, سر اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا کام ہے روڈیں بنانا؟ آپ لوگ نہیں, یہ کام نہیں ہے انفارچونیٹلی. ماشاء اللہ کے ادوار میں جنرل ضیاء الحق سے اگر آپ یہ شروع کریں تو انہوں نے اس وقت جب لوکل باڈی سسٹم جو وہ لا کے اور اس کے ساتھ جو پیرالل برائب کرنا شروع کیا پولیٹیکلی ایم این ایز کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے, اور جب ایم این اے نے اس وقت کے لوگوں نے شور مچایا, انفارچونیٹ ٹرینڈ. یہ میونسپل سروسز اور یہ لوکل باڈیز کے لوگوں کا کام ہے یہ سروسز پرووائڈ کرنا, ہمارا کام ہے لیجسلیٹ کرنا. ٹھیک ہے, اچھا, مگر انفارچونیٹلی پریکٹس یہ نہیں رہی ہے. اور ضیاء کے دور کے بعد آپ کو ہمیں جو نمائندے رہے ہیں ان کو اس طرف ڈال دیا گیا, اور پھر اسی وجہ سے کئی پارٹیاں لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہیں تاکہ یہ چیزیں ایم این ایز کے ہاتھ میں رہیں. اچھا, ایم این ایز ان چیزوں کو ڈیلیور کرتے رہیں, اپنا اصل کام نہ کریں جو ان کا جس کام کے لیے اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور ووٹ واپس آتے رہیں. انفارچونیٹ بٹ دس از ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ شیخ رویل اصغر صاحب اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں سر تو یہ کامنٹ اس پہ کیجیے گا. سر آپ کتنی سوئی گیس کی کنیکشنز دیتے ہیں اور آپ کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, نوکریوں کے کتنے پیپرز پہ سی ویز لگاتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں سر, لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ آپ کی ووٹس کی, لاکھوں لوگوں کی امیدوں کی صحیح طرح کا استعمال نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آپ نے بات تو کچھ اور شروع کی تھی, آپ کسی اور طرف آ گئے ہیں. چلیے, آپ نے مجھ سے پوچھا, بات یہ ہے کہ بینگ اے ریپرزنٹیٹو, میں اگر اس حلقہ میں اپنے حلقہ انتخاب میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس دیکھیں یہ باتیں ساری آپ بات وہ کر رہے ہیں بڑے آئیڈیل حالات کی. جب آپ کی عوام کو یہ پتہ چلے کہ بھی آپ نے ووٹ جو دیا ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر کو اس لیے دیا کہ یہ جا کے وہاں پہ قانونی کام کرے گا, قانون بنائے گا اور ملک کے قانون کی نوک پلک درست کرے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص میرے پاس آئے گا, میں آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بنا تھا, اس لیے آپ ہنس رہے ہیں اس قانون کو دیکھ کے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں جو آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بحیثیت ایک نمائندے اگر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے, میں اس کو اپنے لیے امبیرسمنٹ بالکل محسوس نہیں کروں گا. اگر ایون مجھے اگر وہ کہے کہ مجھے سیوریج کی اگر اس پہ کچھ صفائی بھی کروانی ہے اور مجھے اس کے لیے بھی فون کرنا تو میں ضرور کروں گا, کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں. اور مجھے یا تو پھر اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھلے بھائی میں شیخ صاحب بالکل بریک میں بھی مختصر سے بات ہے سر. بالکل ٹھیک سر, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بالکل اگر کوئی اسپیشل کیس ہو تو آپ کو اندر جانا, آپ کو اس بات کے اندر خود اسپیشل انٹرسٹ لینا ضروری ہے آپ کا, آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن اس کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا سر. اس کو تو پہلا آدمی ہی آپ ہیں کہ جی وہ ٹھپا ہی آپ سے لگوائے گا پہلے آ کے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سوال یہ بنتا ہے سر کہ آپ پھر نئے صوبوں کے اختیارات کے خلاف ہیں. نہیں, میں آپ کو وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ شروع ہم نے کیا تھا کہیں سے, آپ نے شیخ وقاص اکرم کو آپ نے ڈال دیا روڈ کی طرف, غلطی سے شاید وہ کہہ دیا, انہوں نے مثال دی تھی, انہوں نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا, انہوں نے ایک مثال دیا, آپ نے ان کو روڈوں پہ ڈال دیا.
تو اصل بات یہ ہے کہ میں آج میرے اپنے دونوں ساتھی اور میں تینوں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اور لاہور والے سیوریج میں گھس گئے کر رہے ہیں. اچھا ہم تینوں ڈسکشن کر رہے ہیں، بڑی انتہائی اہم بات ہے یہ نان سیریس ڈسکشن نہیں ہے. اس میں ہم تینوں ایسے اشخاص بیٹھے ہیں جن کو ان کی پرابلمس کا علم ہی نہیں ہے. نہ بہاولپور کے لوگوں کی پرابلمس کا علم ہے، نہ صدرن پنجاب کے پرابلمس کا علم ہے، نہ ہی ہمیں ہزارہ ڈویژن کے جو دوست ہیں جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ان کی. میں شیخ صاحب سے اس کے لیے میں نہیں میں سوری شیخ صاحب میں آپ سے اگری نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نہیں آپ بڑے بھائی ہیں، آپ تو بالکل علم ہے ہونا چاہیے نا. آپ تو بالکل علم اس لیے ہے کیونکہ میں خود سرائکی علاقے جو سرائکی بیلٹ کے ایج پہ بیٹھا ہوں خود، اور دوسرا ہزارے کا آپ نے کہا علم نہیں ہے. میرے ننیال سارے ہزارے کے ہیں، میری آدھی زندگی ہزارے میں گزری ہے، تو یو کانٹ سے کہ ہم تینوں کو علم کوئی نہیں ہے. چلیے جی آج آپ کا یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے ننیال جو ہیں ہزارے میں، یعنی کہ آپ کے چانسز وہاں، اس لیے میں ہزارے صوبے کے بھی حق میں ہوں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. ایک بریک لیتے ہیں شیخ صاحب، آپ ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. جی آپ ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد سر. اور بریک سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ایک علاقے کا ہوتے ہوئے اس کا ڈیسیجن لینے کی بات نہیں ہے. 9 کروڑ 20 لاکھ لوگ ایک صوبے میں رہتے ہیں، باقی ملک میں 48% لوگ رہتے ہیں. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. کوئی آپ کی شناخت نہیں چھین رہا، کوئی آپ کی شناخت کے اندر ایک نیا ڈیفینیشن ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا. سمپل سی بات ہے، ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کی شناخت جو ہے وہ بھلے پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو اور پختونخوا سے ہو، لیکن لوگوں کے کام جو ہیں وہ ان کی سڑکوں پہ، ان کے کونوں پہ، ان کی ڈسٹرکٹس میں ہونے چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، facebook.com/اسلام آباد سے .cnbc پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.